محمد بن قاسم ایک کتاب کا نام ہے اور ایک شخصیت کا بھی نام ہے، ٹھیک ہے جس کتاب کو نسیم حجازی جو کہ پاکستان کے بڑے سے رائٹر ہیں انہوں نے لکھی ہے اس کتاب کو۔ اس میں سے کچھ حصہ نکال کر ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے پڑھنے کے لیے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے محمد بن قاسم نامی کتاب کا ایک حصہ صبح کا ستارہ، ٹھیک ہے۔ تو چلیں ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ چند دن بعد محمد بن قاسم کی فوج دیبل سے چند میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ رات کے تیسرے پہر اس نے اٹھ کر نماز تہجد ادا کی اور زبیر کو ساتھ لے کر پڑاؤ کا ایک چکر لگایا۔ دن بھر کے تھکے ماندے سپاہی گہری نیند سو رہے تھے۔ پہرے دار اپنی اپنی جگہ پر چوکس کھڑے تھے۔ سمندر کی نمی سے خنک ہوا میں چند ساعتیں سونے کی وجہ سے محمد بن قاسم اپنے اعضاء میں کسل محسوس کر رہا تھا۔ اس نے زبیر سے کہا، آؤ زبیر، اس ٹیلے پر چڑھیں، دیکھیں اس چوٹی پر پہلے کون پہنچتا ہے۔ ہوشیار، 1 2 3۔ دونوں بھاگتے ہوئے ٹیلے کی چوٹی کے قریب پہنچے۔ محمد بن قاسم زبیر سے چند قدم آگے جا چکا تھا، لیکن اوپر سے پہرے دار نے آواز دی، ٹھہرو، کون ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے اس پیراگراف میں کہتے ہیں کہ جب عراق سے محمد بن قاسم کی فوج نکلی تھی اور دیبل کے قریب پہنچی۔ دیبل ایک جگہ ہے ہندوستان میں اور سندھ میں۔ تو جب دیبل کے قریب پہنچی محمد بن قاسم کی فوج تو وہ وہاں پر ٹینٹ بنا کر آرام کرنے لگی، کیونکہ مسلسل چلنے کی وجہ سے تھک چکے تھے۔ جب رات کا تھرڈ پارٹ آف نائٹ اسٹارٹ ہوا، اس نے اٹھ کر نیند سے بیدار ہوا اور تہجد کی نماز ادا کی۔ پھر زبیر کو اپنے ساتھ لے کر اپنے آرمی کا ٹینٹ کا جائزہ لینے کے لیے، انالائز کرنے کے لیے وہ راؤنڈ اپ پر موبیلٹی کے لیے راؤنڈ اپ پر چلا گیا۔ دن بھر میں یعنی ہول ڈے میں جو بھی چلتے سپاہی پہنچے تھے یہاں تک، وہ سب تھک چکے تھے اور تمام سولجرز were having deep sleep. Okay, they were sleeping. پہرے دار اپنی اپنی جگہ پر چوکس کھڑے تھے اور جو واچمین تھے، سیکیورٹی گارڈ تھے، they were standing on their position cheerfully. سمندر کی نمی سے خنک ہوا میں چند ساعتیں سونے کی وجہ سے محمد بن قاسم اپنے اعضاء میں کسل محسوس کر رہا تھا۔ یعنی سمندر کی ٹھنڈک اور سمندر کی تری نمی، گیلے پن اور ٹھنڈی ہوا، ان دونوں کے آمیزش مکسچر کے بیچ، یعنی ٹھنڈی ہوا اور سمندر کی نمی کے بیچ تھوڑی دیر آرام کرنے سونے کی وجہ سے محمد بن قاسم کو اپنے اندر سستی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے زبیر سے کہا، آؤ زبیر، اس ٹیلے پر چڑھیں، دیکھیں اس چوٹی پر پہلے کون پہنچتا ہے۔ محمد بن قاسم نے زبیر سے کہا، زبیر، چلو ہم اس ٹیلے کے اوپر چڑھیں اور دیکھتے ہیں who reached first on the top of the hill. Cheerful, okay, aware, okay, ہوشیار، 1 2 3، get ready. دونوں بھاگتے ہوئے ٹیلے کی چوٹی کے قریب پہنچے۔ محمد بن قاسم زبیر سے چند قدم آگے جا چکا تھا، لیکن اوپر سے پہرے دار نے آواز دی، ٹھہرو، کون ہے؟ محمد بن قاسم اور زبیر دونوں بھاگتے ہوئے ٹیلے کی یعنی ہل کی ٹاپ پر پہنچ چکے، مگر محمد بن قاسم زبیر سے
دو چار قدم آگے تھا. مینس محمد بن قاسم واز اہیڈ آف فاردر فرام زبیر. لیکن جو سیکیورٹی گارڈ ٹیلے کے اوپر تھا، ہل کے اوپر تھا، اس سیکیورٹی گارڈ نے کہا اسٹاپ، ہو آر یو. محمد بن قاسم نے رک کر جواب دیا محمد بن قاسم. محمد بن قاسم stood and said I am محمد بن قاسم. پہرے دار نے آواز پہچان کر کہا سالار اعظم آپ مطمئن رہے، ہم اپنے فرائض سے غافل نہیں. اتنے دیر میں زبیر بھی محمد بن قاسم سے آ ملا. جب محمد بن قاسم نے جواب دیا کہ میں محمد بن قاسم ہوں، تو سیکیورٹی گارڈ could identify sound of محمد بن قاسم, sound of commander in chief said O Salar Azam, O commander in chief, you should be satisfied. Okay, be cool. We are not unaware of our duty. Means we are fully aware of our duty, responsibility. اتنی دیر میں زبیر بھی محمد بن قاسم سے آ ملا. اوکے, ڈیورنگ ٹاکنگ ٹو سیکورٹی گارڈ زبیر ریچڈ ٹو محمد بن قاسم. محمد بن قاسم نے سمندر کی تر و تازہ ہوا میں چند سانسیں لینے اور چاروں طرف نگاہ دوڑائی. کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم سمندر کی اس فریش ہوا میں محمد بن قاسم could breathe some time in the fresh air and he looked around the tents of soldiers. 16ویں رات کی چاندنی میں ستاروں کی چمک ماند پڑ چکی تھی. اوکے, moon beam of 16th, at moonbeam of 16th, lights of stars were dimmed. فضا میں ادھر ادھر اڑنے والے جگنو صبح کے چراغ نظر آتے تھے. اوکے, لائٹ بین, فلائی بین, جگنو. اوکے, flying beam at morning were looking like candle. چاند کی روشنی نے نیلگوں اور سمندر کو ایک چمکتا ہوا آئینہ بنا دیا تھا. اوکے, light of moon had made the blue ocean as a glittering glass. مشرق سے صبح کا ستارہ نمودار ہوا. محمد بن قاسم نے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا اوکے, the morning stars risen up from east. Then محمد بن قاسم said looking at زبیر, یہ دیکھو یہ ستارہ کس قدر اہم ہے لیکن اس کی زندگی کتنی مختصر ہے. زبیر, look at this star, how this is important. Means it is very important but its life is very short. یہ دنیا کو ہر صبح آفتاب کی آمد کا پیام دینے کے بعد روپوش ہو جاتا ہے, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سورج کے چہرے سے تارے کا نقاب الٹ کر اپنے چہرے پر ڈال لیتا ہے. کہتے ہیں کہ this star give message to everybody that sun is to come. Okay, this star every day, every morning gives message to everybody that sun is to come. Or we could say that this is taking curtain of stars
okay, taking curtain from sun and putting it on itself, یعنی سورج کے چہرے سے نقاب اتار کر اپنے چہرے پر ڈال لیتا ہے. اوکے، ہی کورڈ ہمسیلف ود دا کرٹنس آف سن. لیکن اس کے باوجود جو اہمیت اسے حاصل ہے وہ دوسرے ستاروں کو حاصل نہیں. بٹ although what the importance it has, other stars have not. اگر یہ بھی دوسرے ستاروں کی طرح تمام رات چمکتا تو ہمارے نگاہوں میں اس کا رتبہ اس قدر بلند نہ ہوتا. If this star were glittering whole night like other stars, then it has not such importance in our eyes. ہم تمام رات آسمان پر کروڑوں ستارے دیکھتے ہیں، لیکن یہ ستارہ ہمارے لیے ان سب سے زیادہ جاذب توجہ ہے. عام ستاروں کی موت و حیات ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. اوکے، وی آر لوکنگ ایٹ نائٹ thousands and millions of stars, but this stars has a specialty and a special attraction because it attract our attention. Okay, because death and birth of other stars have no meaning in our eyes, but its death and birth is meaningful to us. بالکل ان انسانوں کی طرح جو دنیا میں چند سال ایک بے مقصد زندگی بسر کرنے کے بعد مر جاتی ہیں اور دنیا کو اپنی موت و حیات کا مفہوم بتانے سے قاصر رہتے ہیں. Other stars are dying and means getting birth and getting death, like some other people who are living on the earth without any aim, without any purpose, and those people are unable to express their intentions of life. Okay, in the same way some stars are living, getting birth and getting death, means getting birth and dying without any purpose. But this star, morning star, has meaning, therefore it has importance. Okay, and other stars have no importance. زبیر، مجھے اس ستارے کی زندگی پر رشک آتا ہے. زبیر، I am feeling proud on this star, means I am proud of this star. اس کی زندگی جس قدر مختصر ہے اسی طرح اس کا مقصد بلند ہے. How smaller his life is, as greater his intention is, purpose is. دیکھو، یہ دنیا کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میری عارضی زندگی پر اظہار تعصب نہ کرو. اوکے، look, this star is talking to people of the world, means people talking to the world, that don't regret on my temporary life. Okay, means short life. Don't show your regret upon my temporary life. قدرت نے مجھے سورج کا ایلچی بنا کر بھیجا تھا اور میں اپنا فرض پورا کر کے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ has sent me as ambassador of sun, and I am going after fulfilling my duty. کاش میں بھی اس ملک میں آفتاب اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کے ستارے کا فرض ادا کر سکوں. Perhaps I wish I could do my responsibility like this star of morning before rising star of Islam in this country. Okay, means اس ملک میں مسلمانوں کی آبادی ہونے سے پہلے میری جو ذمہ داری ہے میں اس ذمہ داری کو پوری طرح نبھانا چاہتا ہوں.